بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا تھرڈ لیکچر آف انگلش جیورسپروڈنس. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جیورسپروڈنس کے مختلف سکولز آف تھاٹس ہیں. ان سکولز کو ہم الگ الگ ڈسکس کریں گے. آج ہمارا ٹاپک ہے انالیٹیکل سکول آف جیورسپروڈنس، یعنی انالیٹیکل سکول آف جیورسپروڈنس جو ہے اس کے متعلق آج ہم بات کریں گے. انٹروڈکشن کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں بینتھم, the father of analytical school of jurisprudence, says that the laws are the work of human minds. They can be whatever those minds wish to make them. Bentham, جو کہ انالیٹیکل اسکول آف جیورسپروڈنس کا فادر کہلاتا ہے، اس کا بانی کہلاتا ہے، وہ اپنے الفاظ میں قانون کو یوں بیان کرتا ہے کہ قوانین جو ہیں یہ انسانی ذہن کی کارستانی ہے. قوانین جو ہیں یہ انسانی اذہان کی اختراع ہیں. انسانی ذہن جس طرح چاہیں قوانین کو اپنی مرضی سے ادھر سے ادھر موڑ سکتے ہیں، قوانین میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم یعنی مسلمان کہتے ہیں کہ جو ڈیوائن لا ہے، اسلامی قوانین جو ہیں یہ سارے قوانین سے برتر، افضل تر اور بہترین ہیں، کیونکہ اسلامی قوانین اس ذات اقدس، اس ذات اکبر نے بنائی ہے جو کہ انسان کی ہر ضرورت، ہر مجبوری اور ہر خواہش سے نہ صرف آگاہ ہے بلکہ وہ چاہتا بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی اس بہتری کے ساتھ گزارے کہ نہ صرف یہ دنیا اس کی سنور جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی بھی اسی انسان کی سنور جائے. اینڈ دیٹس دا مین ڈفرنس بٹوین the Islamic thoughts, the Islamic laws and the laws made by human being. یہی اسلامی قوانین اور وہ قوانین جو کہ انسان بناتے ہیں ان میں یہی مین ڈفرنس ہے، یہی سب سے اہم اور سب سے بڑا فرق ہے. اگر انالیٹیکل جیورسپروڈنس کی اسکوپ کی بات کریں تو analytical jurisprudence does not concern itself with its quality of goodness or badness. Analytical jurisprudence جو ہے یہ کسی قانون کی اچھائی یا برائی کے متعلق ڈسکس نہیں کرتا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. That is, it ignores the historical and ethical aspects. قوانین کے جو ہسٹوریکل یعنی تاریخی، ایتھیکل یعنی اخلاقی پہلو ہے، انالیٹیکل جیورسپروڈنس ان دونوں کو نظر انداز کرتا ہے. جب انالیٹیکل جیورسپروڈنس لا کی ہسٹوریکل اور ایتھیکل اسپیکٹس کو نظر انداز کرتا ہے تو پھر یہ کور کیا کرتا ہے؟ انالیٹیکل جیورسپروڈنس اسکوپ از ایکسٹینڈیڈ ٹو نمبر 1 انالیسس آف لا، قوانین کا تجزیہ کرنا. نمبر 2 treatment of the complex ideas and concepts in the subdivision of law. لا کے جو کمپلیکس، جو مشکل آئیڈیاز ہیں، کانسیپٹس ہیں، نظریات ہیں، ان کی جو تقسیم در تقسیم ہے، ان تقسیم در تقسیم کو اور ان مشکلات کو سمجھنے کے لیے انالیٹیکل جیورسپروڈنس استعمال ہوتا ہے. نمبر 3 ریلیشن بٹوین سول اینڈ ادر لاز ایگزامینیشن. سول لاز اور دوسری جو قوانین ہیں ان کا تجزیہ و تحلیل، جس ریلیشن کے ساتھ، جس رابطے اور رشتے کے ساتھ ان کا جو آپس میں رشتہ ہے، ان کا جو آپس میں تعلق ہے، ان کا تجزیہ و تحلیل کرنا یہ انالیٹیکل جیورسپروڈنس کے اسکوپ میں آتا ہے. نمبر 4 اسٹڈی آف دا سورسز آف دا لا. لا کی جو بنیادیں ہیں، لا کی جو سورسز ہیں، جہاں سے لا نکل آتی ہے، قانون جہاں سے نکل آتا ہے، جہاں سے کوئی قانون بن جاتا ہے، ان سورسز کا مطالعہ کرنا بھی انالیٹیکل جیورسپروڈنس کے اسکوپ میں آتا ہے. نمبر 5 انویسٹیگیشن آف تھیوری آف لیجسلیشن، پریسیڈنٹ اینڈ کسٹمس. لیجسلیشن جو ہے، پریسیڈنٹ جو ہے، کسٹم جو ہے، یہ الگ الگ ٹرمز ہیں، ان کی انشاءاللہ کسی اور لیکچر میں وضاحت کی جائے گی. یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ لیجسلیشن، پریسیڈنٹ اور کسٹمز کی جو تھیوریز ہیں ان تھیوری کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے انالیٹیکل جیورسپروڈنس استعمال ہوتا ہے. نمبر 6 ٹریٹمنٹ، کریشن
काइंड्स एक्सटेंट एट्सेट्रा ऑफ राइट्स, राइट्स की ट्रीटमेंट, उनको पैदा करना यानी बनाना, किस में और कहाँ तक कोई राइट किसका बनता है, कोई हक किसका बनता है, इन सब को स्टडी करना भी एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंडर आता है। नंबर 7, डीलिंग विद लीगल लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ यानी जिम्मेदारियाँ, इट्स काइंड्स एक्सटेंट एट्सेट्रा, लीगल जो जिम्मेदारियाँ हैं, कानूनी जो जिम्मेदारियाँ किसी शहरी की बनती हैं, उनकी किस्में, और किस हद तक कोई शहरी कानूनी तौर पर ज़िम्मेदार है, उन सब की जो वजाहत होती है, उन सब को जो स्टडी करना पड़ता है, वो भी एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंडर पड़ता है। नंबर 8, लीगल कॉन्सेप्ट्स सच एज प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, पोजेशन, ट्रस्ट, पर्सन, एक्ट्स, इंटेंशन एट्सेट्रा, ये जो अलग अलग हेडिंग्स हैं, इनकी इंशाल्लाह वजाहत की जाएगी, मगर अब इतना ही समझ लेना चाहिए कि इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना भी एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंडर ही कैरी ऑन होता है। नतीजतन हम कह सकते हैं कि एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ रिलेटेड टू द एनालिसिस ऑफ द लॉ एंड एक्सप्लेन्स डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन लीगल प्रोसीजर्स, यानी कि एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये कानून की एनालिसिस के लिए, तज्ज़िया और तहलील के लिए इस्तेमाल होता है, और कानून में, कानूनी मुक़दमात में, कानून की किताबों में जो मुख्तलिफ़ टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, उन टर्म्स को समझने के लिए, उन टर्म्स की वजाहत के लिए एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से रजू करना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।